جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو اگر آپ مہینے لٹکا دیں گے کسی انکوائری کو یا کسی کیس کو تو پھر اس بندے کو انصاف تو نہ ملا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہفتے کے اندر اندر کیسز کو ڈسپوز آف کریں اور میرٹ کے اوپر ان کا فیصلہ کریں. یہ ہمارا کام. دیکھیں ہم اگر 2 ماہ کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً ہمارے پاس تینوں جو چینلز میں نے آپ کو بتائے ہیں 4 بن جاتے ہیں. تو 1787 کے ذریعے ایک انسپیکٹر جنرل خود بھیج دیں, ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی بھیج دیں یا سی سی پی او صاحب بھیج دیں. تو اس حوالے سے کچھ 550 کے قریب میرے پاس انکوائریز آئی ہیں ابھی تک, اور اس میں سے ہم نے میرے خیال میں کوئی 450 تک کے فیصلے کر دیے ہیں, اور باقی اس وقت ہمارا جو پروسیس ہے اس میں چل رہی ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے کتنی اگینسٹ ہے, تو ہمارے دور میں تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے سختی الحمدللہ کی ہوئی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 10% جو ہے وہ پولیس والوں کے خلاف ہوئی ہیں ابھی تک انکوائریز, جس میں یہ ہم نے ثابت ہوا کہ پولیس والوں نے ہائی ہینڈڈنیس کی تھی یا کہیں جو ایس او پیز تھیں ان کو ٹھیک طرح سے فالو نہیں کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے ہماری جو انکوائری ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی اسٹرکٹ. دیکھیں وہ عدیل نام کے بندے کا یہ شالیمار کا کیس ہے, اور وہ ہماری جو انکوائری اس میں یہی چیز سامنے آئی کہ وہ بیسیکلی یہ پان سے ریلیٹڈ جو پتیاں ہیں اقوام وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بیچتا تھا, اور پولیس والوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اور رپورٹڈلی جو چیز ہمارے سامنے بھی آئی کہ وہ اس سے کوئی منتھلی وغیرہ لینا چاہ رہے تھے یا پیسے ہینٹنا چاہ رہے تھے, سمجھنے سارٹ آف ایکسٹورشن کرنا چاہ رہے تھے. اور جب اس نے نہیں ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے 9B کا اس کے اوپر کیس ڈال دیا, جو کہ ہم نے ان کے خلاف لکھ دیا ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آگے ڈسپوزل کیا ہوتا ہے, اس کے آگے کنکلوڈ کیسے کیا جاتا ہے, چونکہ میں کام کر رہا ہوں سی سی پی او صاحب کے بہاف پہ اور ایڈیشنل آئی جی آئی اے بی کے بہاف پہ, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم لکھیں گے تو وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا یا مائنر پنشمنٹس دے دی جائیں گی. تمام آفیسرز اس آفس سے کی گئی انکوائریز کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں, اور جس حد تک کسی کا نیچر آف اوفینس ہے یا کمیشن آف اوفینس ہے تو اس حوالے سے اس کو اکارڈنگلی سزائیں دی جاتی ہیں. اگر کسی کے اوپر ڈسپلنری پروسیڈنگز بنتی ہیں تو وہ کی جاتی ہیں, اگر لیگل پروسیڈنگز بنتی ہیں تو وہ بھی کی جاتی ہیں. اور ایک تو اس کا میں نے آپ کو گزارش کر دوں کہ بڑا کلیئر پیٹرن ہے. دوسرا, جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ بھی اس کی ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے کہ انکوائری کی روشنی میں اس کا کیس اس طرح سے اگر اخراج بنتا ہے, کینسلیشن آف دی ایف آئی آر بنتی ہے یا جو بھی اس کا وہ ہو جاتا ہے, اور وہ اکارڈنگلی اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی جس کو کہتے ہیں کلین ہو جاتا ہے کہ اپنا جو ہمارا پول کام کا سافٹ ویئر ہے اس میں اس کا ڈسپوزل لکھا آ جاتا ہے کہ ایکویٹڈ یا ڈسچارج یا جو بھی اس کا لیگل سٹیٹس ہوتا ہے, تو وہ لیگلی پھر اس کو آئندہ کے لیے وہی اس کا سٹیٹس ہوتا ہے, اور وہ سمجھ لیں کہ ختم ہی ہو جاتا ہے اس کا وہ معاملہ. لاء میں بڑی چیزیں کلیئر ہیں, ہمیں کسی بھی معاملے کی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کو ہر صورت جس کو کہتے ہیں کہ صفحہ مثل پہ لانا ہوتا ہے, تو ایویڈنس کے ساتھ ہی چیزیں چلتی ہیں. اس کیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کا آپ نے ریفر کیا ہے, اور اس کا بھی انشاءاللہ ہم میرٹ پہ ہی اس کو فائنلائز کریں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی ہم نے ایک 9C کا کیس جو تھا وہ بھی فیک تھا, تھانہ سبززار سے متعلق تھا, اور اس کے خلاف لکھ دیا ہے. تو وہ ایک سمجھ لیں کہ بڑا ایک اہم کیس تھا, کیونکہ ظاہر ہے بڑا سیریس معاملہ ہوتا ہے 9C کا. تو اس میں بھی ہم نے پولیس والے کی غلطی سامنے آئی اور ہم نے پولیس والوں کے خلاف لکھا ہے. تو یہ جو کیس آپ شاہدرہ والا کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہم انشاءاللہ ایویڈنس, پولیس کا کام ہی ظاہر ہے یہ ہے کہ ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کریں.